عمر بھر خیالی بھوتوں سے اگر میں نہ ڈرتا، اے خدا کیا زور سے میں جیا ہوتا، اے خدا کیا چین سے میں مرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کے ذہن میں تقریباً 6000 خیالات آتے ہیں ہر روز، اور ان میں سے 90% خیالات منفی ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ہماری مثال کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہم کامیابی کی شاہراہ پر اپنی زندگی کی گاڑی کو ہینڈ بریک کھینچ کر چلا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں فیئر، خوف یا فیئر۔ فیئر اس کا مطلب ہے فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل، یعنی کہ یہ چیزیں اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن فیوچر میں آ جائیں گی، اس وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ان میں سے عموماً کبھی بھی یہ ریئلائز ہی نہیں ہوتی، کبھی یہ میٹریلائز نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یار اگر میری کل جاب چلی گئی تو کیا ہوگا، اگر فلانے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہو گیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سارے فیئر ہماری زندگی میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں پچھتاوے یا ریگریٹس۔ ریگریٹس کیا ہوتے ہیں یا پچھتاوے کیا ہوتے ہیں؟ پچھتاوے جنہیں جو ماضی میں کوئی چیز ہوئی، ماضی میں یار کاش یہ پلاٹ خرید لیا ہوتا تو آج اتنا ہمیں فائدہ ہو جاتا، یا وہ مکان بیچ دیتے تو آج اس کی ویلیو اتنی نہیں گرتی اور ہم جو ہے نا اتنا جو پروفٹ کما چکے ہوتے۔ یا اس طرح کے بہت سارے پچھتاوے ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجیے گا، یار ادھر رشتہ ہو جاتا تو جو ہے کتنی اچھی زندگی ہوتی۔ تو اس طرح کی ہماری زندگی میں ہر لائف کے ہر اسپیکٹ کے کچھ پچھتاوے موجود ہوتے ہیں۔ یہ گڑھے مردوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، کھودتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں اور پچھتاتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ تو یہ دو چیزیں فیئر اور ریگریٹس، یہ انسان کی زندگی کی 80% انرجی کو، خوشیوں کو، دل کے سکون کو کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جان لو، خبردار ہو جاؤ کہ جو اللہ سے محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ حزن یا ملال ہوتا ہے، یعنی کہ ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں تو زندگی سے نکال دینی، کیسے نکال سکتے ہیں اس کے میں آپ کو طریقے بتانے جا رہا ہوں آگے ویڈیو میں۔ اچھا جناب، اب آ جائیے دوسری چیز، پرابلمس۔ لائف میں ریئل لائف پرابلم ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہے زندگی میں۔ زندگی میں پرابلم ہوتی ہیں، پیسے کی پرابلم ہو سکتی ہے، صحت سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں ان کی پرابلم ہو سکتی ہیں، بچوں کی پرابلمس ہو سکتی ہیں، چیلنجز ہو سکتے ہیں، والدین کے، رشتہ داروں کے، سوسائٹی میں کرپشن کے چیلنجز ہو سکتے ہیں، بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں کہ پرابلم نہیں ہوتی، ہر انسان کی زندگی میں پرابلم ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے انسان پریشان بھی ہوتا ہے، اسٹریس میں بھی آتا ہے، بعض دفعہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو پریشانیاں ہونا حقیقت ہے، اور پریشانیوں کو کیسے ہینڈل کریں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز ہے خطرات یا کنسرن یا رسک۔ زندگی میں ہمارے بہت سارے خطرات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے رسک بھی ہوتے ہیں، ہمارے کنسرن ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ نقصانات ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہر خطر، ہر رسک کچھ اپرچونیٹیز کے ساتھ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ٹریول کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ، اگر آپ کا ذہن جو ہے پریشان ہونے کے بجائے یہ سوچتا ہے اوکے میں اس شہر سے اس شہر تک سفر کر رہا ہوں، مجھے سنا ہے میں نے کہ یہ روڈ خطرناک ہے، اس پہ چوریاں ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آلٹرنیٹ راؤٹ ڈھونڈیں گے یا اور بھی کچھ شاید مینس اختیار کریں، اپنے ساتھ زیادہ دوستوں کو رکھیں یا اپنے ساتھ سیفٹی کے لیے کچھ رکھیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ خطرہ نوٹ کیا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ میٹیگیشن ڈھونڈی، اس کا کوئی حل ڈھونڈا۔ آپ نے سوچا میں جس فیلڈ میں ہوں وہ obsolete ہوتی جا رہی ہے، آگے یہ جاب چلی جائے گی۔ تو اس میں پریشان اور جو ہے حواس کھونے کے بجائے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اوکے کیا فیوچر میں فیلڈز آ رہی ہیں، مجھے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے۔ بیماری ہے، اب کوئی پرابلم ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں پری ڈائبٹیک ہو گیا ہوں اور کس طرح مجھے سے نکلنا ہے، تو آپ کو اس کے لیے ایک میٹیگیشن پلان بنانا ہے۔ اوکے، تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ 4 چیزیں ہو سکتی ہیں، فیئر، ریگریٹس، پرابلمس اور رسک۔ فیئرس اور ریگریٹس ان کو زندگی سے نکال دینا ہے، کیسے نکالنا ہے آگے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور پرابلمس اور رسک ان کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے۔ آئیے اب دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں کو، فیئرس، ریگریٹس، سب سے پہلے انہیں دیکھتے ہیں ان سے کیسے چھٹکارا پانا ہے۔ تو اسٹریٹجی نمبر 1 آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک پیپر لیجئے، اس پہ لائن سے سارے آپ کے جتنے بھی فیئرس ہیں وہ سارے لکھیے۔ میرا فیئر نمبر 1 یہ ہے، فیئر نمبر 2 یہ ہے، فیئر نمبر 2، کسی کو آپ کو دکھانا نہیں ہے، خود لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جتنے بھی ریگریٹس ہیں، ماضی کے جتنے پچھتاوے ہیں انہیں لکھنا شروع کر دیجیے، پچھتاوا نمبر 1، پچھتاوا نمبر 2، پچھتاوا نمبر 3، سارے لکھ لیجیے۔ جا کے اللہ کے پاس بیٹھیے،
جا نماز لگائیے، بیٹھ جائیے اس پہ، یا اللہ یہ سارے میرے پچھتاوے ہیں، یہ سارے میرے خوف ہیں، ان دونوں کو میرے دل سے نکال دیں۔ اللہ سے دعا مانگیے، ان کو موڑیے، توڑیے اور جا کے چولہے پہ رکھ دیجیے، جلا دیجیے ان دونوں کو۔ اللہ بہت ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، انشاءاللہ وہ سارے مواقع آپ کے لیے پیدا کرے گا ان دونوں چیزوں سے نکلنے کے۔ یہاں تک بالکل کلیئر ہے؟ اب کیا کیجیے، دوسری چیز، جب بھی کوئی آپ کے پاس برا خیال آئے، فیئر آئے، تو آپ کو ایک سیکنڈ میں سوچنا یہ فیئر ہے، جسٹ ایک ہیلوسینیشن ٹائپ کا فیئر ہے جو کہ کبھی اکر نہیں ہوگا، یا جو ہے یہ ایک چیلنج یا رسک ہے جو آ سکتا ہے۔ تو اس کا اگر فیئر ہے تو آپ کہیے اس کو، فیئر کو تبدیل کر دیجیے، بدل دیجیے اچھے خیال سے۔ فیئر آئے، یار اگر کل میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، انشاءاللہ اگر مروں گا جب اللہ نے اٹھانا ہوگا اللہ اٹھا لے گا۔ کل جاب چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ رازق ہے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اور میں اچھا پرفارم کر رہا ہوں، کیوں میرا جو ہے وہ جاب چلی جائے گی؟ کمپنی برے حالات میں، میرے پاس بہت ساری اسکلز ہیں، دوسری جگہ جاب مل جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے اب آ جائیے اگلے چیز پہ کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس پچھتاوے ہیں بہت سارے۔ جیسے پچھتاوا آئے، ماضی کی کوئی چیز آئے، جیسے آئے بس یا اللہ میں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں معاف کرتا ہوں، اس نے جو بھی کیا ہوگا اچھے کے لیے کیا ہوگا۔ اب آپ کو بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن میں آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ جو ہے آپ کو کس طرح جتنی کی ماضی کی چیزیں ان سے جو ہے چھٹکارا آپ پا کر ان سے پازیٹیو فائدے کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جیسے ہی کوئی پچھتاوا ہے اسے اچھے سے ریپلیس کر دیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو مجھے فائدہ دیا ہوا ہے، مجھے یہ بھی تو بینیفٹ ملا ہوا ہے۔ تو ہر برے خیال کو اچھے خیال سے بدل دیجیے، تو اس طرح فیئر اور ریگریٹ سے انشاءاللہ جان چھڑا لیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں پرابلم، زندگی میں پرابلمس ہیں بہت سارے۔ یہ پرابلمس جو ہوتی ہیں نا زندگی میں، یہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ زندگی میں اللہ آپ کو فردر ریفائن کرنے کے لیے، آگے گرو کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ پرابلمس بھیجتا ہے، آپ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، مزید کامیاب کرنے کے لیے آپ کو پرابلمس بھیجتا ہے۔ آپ کو یقین شاید نہ آ رہا ہو اس بات پر۔ دیکھیے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دنیا میں ایسے مل جائیں گے جو انتہائی پور کنٹری میں، انتہائی کرپٹ کنٹری میں پیدا ہوئے، لیکن بہت کامیاب انسان بنے اور بہت امیر لوگ بنے۔ میں آپ کو ایک ڈائیگرام شو کر رہا ہوں، اس ڈائیگرام کو دیکھیے۔ پرابلمس کے وقت میں کسی بھی انسان کے دو بیہیویئر ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے اس ڈائیگرام میں ایک بندہ آرام سے فلوٹنگ کر رہا ہے پانی کے اوپر، سیم پانی، وہی پرابلمس ہیں، اور دوسرا بندہ اس میں ڈوب رہا ہے اور ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے۔ اس پکچر کو غور سے دیکھیے، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا انسان آتا ہے جو بہت زیادہ بڑی بڑی پرابلمس میں گھرا ہوا ہو، اس کے بہت سارے دشمن اسے جھنجھوڑ رہے ہوں پر، لیکن وہ ہنس رہا ہو، کہہ رہا؟ کوئی شخص اگر ایسا آتا ہے تو کمنٹس میں ضرور اس کا نام ڈالیے۔ ہم سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی اچھا اگر پازیٹیو انسان آپ کی نظر میں ہے جو بڑی بڑی پرابلمس کو، چیلنجز کو جو ہے ہنس کے جھیل لیتا ہے۔ اوکے، ناؤ تیسری چیز ہے خطرات۔ تو خطرات کی میٹیگیشن کیجیے، رسک میٹیگیشن کیجیے کہ اگر یہ ہو گیا، اوکے نو وریز، وی ول ہیو دیز 3 alternate solutions of this one۔ اوکے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ یہاں تک جو آنے والے خیالات ان کی کیٹیگریز بھی پتہ چل گئی اور ان کے حل بھی پتہ چل گئے۔ اب میں کچھ اسٹریٹجیز بتانا چاہتا ہوں، سائنٹیفک اسٹریٹجیز۔ یہ سائنٹیفک اسٹریٹجیز ہیں، حالانکہ آپ کو تھوڑی بہت لگے گا کہ یہ ریلیجیس اسٹریٹجیز ہیں، لیکن فردر سائنٹیفک اسٹریٹجیز بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ پریشانیوں اور مصیبتوں، جو پریشانیاں ہیں اور رسک ہیں، انہیں آپ بیٹر مینیج کر سکیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ پازیٹیو افرمیشنز، اپنے آپ سے پازیٹیو ٹاک کیجیے۔ اگر کوئی غلط خیال ذہن میں آئے، برا خیال ذہن میں آئے، نیگیٹو، تو اسے پازیٹیو سے تبدیل کر دیجیے۔ مثال کے طور پہ، یار میرے پاس تو کوئی اسکل ہی نہیں ہے جو مجھے اچھی جاب مل سکے، اس کو کیسے ریپلیس کریں گے؟ یار الحمدللہ اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، مجھے صحت دی ہے، میں سیکھ سکتا ہوں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتا چل گیا کہ میں سیکھ سکتا ہوں، مجھ میں عقل ہے۔ یار میں تو کسی رچ فیملی میں پیدا نہیں ہوا، کامیاب ہونے کے لیے تو صرف رچ فیملی میں ہوں تو لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کو ریپلیس کر دیجیے پازیٹیو افرمیشن سے، میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا، میرے پاس بہت بڑے ایسٹس ہیں، میرا دماغ، میری آنکھیں، اللہ نے مجھے کان، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور پھر مجھے اپرچونٹی، میرے پاس وقت ہے، میرے پاس فون ہے، کمپیوٹر ہے، سبھی کچھ تو ہے، مجھے سکھانے والے بھی لوگ بھی مل جائیں گے، جس دن میں نیت کروں گا مجھے آگے بڑھانے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ تو ہر منفی خیال کو، منفی جو آپ کی سوچ ہے اس کو پازیٹیو خیال سے، تو پہلا طریقہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پازیٹیو ٹاک، اپنے آپ سے ہمیشہ پازیٹیو ٹاک کیجیے۔ نمبر 2، دوسرا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ میڈیٹیشن جو بھی کرتے ہیں، اگر آپ نماز کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے یہ خیال کیجیے کہ میں اب اس ہستی کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہوں جس کے پاس دنیا کا ہر خزانہ موجود ہے۔
مجھے جو بھی چاہیے میں اس سے مانگوں گا اور وہ مجھے عطا کرے گا، جو وقت ہوگا رائٹ اس پہ عطا کرے گا. صحیح ہے. منفی سے آپ نے منفی کو پازیٹیو میں چینج کیا، اللہ کے سامنے جا کے بیٹھے، اللہ سے ہر چیز مانگیے، ہر چیز مانگیے. ٹھیک، وہ آپ کے دیکھیے خود بخود آپ کے سارے مسئلوں کا حل نکال دے گا. اور تیسری چیز، اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کے اراؤنڈ سراؤنڈ کیجیے. نیگیٹو لوگوں سے، برے دوستوں سے، نیگیٹو دوستوں سے، نیگیٹو موویز سے، نیگیٹو خبروں سے، ہر چیز سے دور کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو پھر سے میں اب آپ کو وہی شعر سناتا ہوں جس سے ہماری ویڈیو شروع ہوئی تھی، اور آپ یہ شعر یاد کر لیجیے، اور انشاءاللہ آپ جو ہے اپنی لائف کو آج سے ٹرانسفارمیشن شروع کر دیں گے. عمر بھر خیالی بھوتوں سے اگر میں نہ ڈرتا، اے خدا میں کیا زور سے جیا ہوتا، اے خدا میں کیا چین سے مرتا. میں ہوں آپ کا محسن فیصل سید محمد. السلام علیکم.